بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ ہر دور میں حق اور باطل مد مقابل آئے ہیں اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی زندگی کسی دور میں بھی آسان نہیں رہی۔ سچ کا راستہ اختیار کرنے والوں کی راہ مشکل ہوتی ہے۔ اس میں ہجرت، جان و مال کا ڈر اور رزق کی تنگی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات اپنے ہی لوگ جانی دشمن بن جاتے ہیں اور اپنی سرزمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے آزماتا ہے، اس کے بعد کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو میں صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں حضرت ہاجرہ نے کتنی مشکلات دیکھی ہوں گی۔ اب تو سعودی عرب نے بہت ترقی کر لی ہے، مگر تب تو یہ سارا علاقہ ویران اور بیاب و گیا صحرا تھا۔ اب تو آل سعود نے حجاج اور زائرین کے لیے بہترین انتظامات کیے ہوتے ہیں اور زائرین اے سی میں طواف کرتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کے پاس تو پانی تک نہیں تھا اور وہ پیاس سے بلکتے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ کسی بھی ماں کے لیے اس کا بچہ اس کی کل کائنات ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت اپنی کل کائنات بچانے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں آب زمزم رواں کر دیا۔ یہ پانی ہم سب کے لیے نعمت اور اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آنے والی بہت سی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا تھی۔ ماں اور بیٹے کی محبت سے قدرت کے ایک معجزے کی تا قیامت باقی رہنے والی نشانی نے وجود میں آنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد، تمام برگزیدہ لوگوں کی زندگی مشکلات اور امتحانات سے بھرپور تھی۔ جب نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آئی تو یہودیوں اور عیسائیوں نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان سے چشم پوشی کی اور ان کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اب تو تبلیغ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ نبوت کے چند سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ انبیاء کرام بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور ان کو بھی غم اور مصائب رنجیدہ کر دیتے تھے، تاہم ان غموں کو ہمارے لیے مثال بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے دکھوں اور مصائب پر برگزیدہ لوگوں کی طرح صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ توکل اور صبر سے مصائب کا سامنا کرنے والوں کو ہمت دیتا ہے اور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج دینے کے لیے آپ کو ذاتی طور پر ایسا دکھ دیا کہ جو بطور والد کسی بھی انسان کو بہت رنج پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید رنج ہوا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خاوند عطا فرما دیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اور یہ دونوں مکہ سے حبشہ اور بعد ازاں حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کہلائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کی خاطر جنگ میں شرکت سے منع فرمایا اور نہ صرف آپ کو مجاہدین میں شمار کیا بلکہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ بھی رکھا۔ حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ نبی کی بیٹیاں مشرک اور ناپاک مردوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فاتح خیبر حضرت علی بن ابی طالب کے عقد میں آئیں۔ یہ ہر لحاظ سے مثالی جوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو جنت کے دو شہزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام سے نوازا۔ یہ دونوں بچے اپنے نانا کے بہت لاڈلے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دی تھی۔ آپ کی تربیت بھی اپنے نانا کے زیر سایہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگی ہی یہ فرما دیا تھا کہ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ آگے چل کر یہ تمام باتیں حقیقت میں بدل گئیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام کا بچپن اور دور جوانی اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسلامی ریاست مشرق سے مغرب تک پھیل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے اپنی دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی۔ 20 سال تک حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم نے اس بیعت کی پاسداری کی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے حکمرانی سنبھالی تو حضرت حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت جید صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے سیدنا حسین علیہ السلام کو خط لکھنا شروع کر دیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق آنے کی دعوت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تو اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی خلافت پر بیعت کر لی۔ دوسری طرف یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے کوفہ آتے ہی تمام سرداروں کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ابن زیاد کے ظلم و ستم کے سبب کوفہ والے اپنے عہد سے پھر گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ سیدنا حسین کو راستے میں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے تیور اور کوفہ والوں کے رویہ سے آگاہی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تنہا رہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ابن زیاد کے لشکر نے کربلا کی سرزمین پر آپ کے لشکر کا محاصرہ کیا اور دریائے فرات کا پانی آپ کے قافلے کے لیے بند کر دیا۔ بچوں اور خواتین کو بھی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تمام مردوں کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین نے اپنا سر کٹوا دیا مگر پورے عالم اسلام کے لیے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی مثال قائم کر دی کہ مسلم حکمران کی بیعت آزادانہ ہو، اس میں کسی قسم کا جبر شامل نہ ہو۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کی حالت دیکھیں تو یزید اور ابن زیاد جیسے حکمران اور خاموش کوفی زیادہ نظر آئیں گے۔ حسینی کردار کے حامل بہت کم ہیں جو جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت رکھتے ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کا دور حکمرانی بہت کم تھا۔ وہ محض 38 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس وقت کے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے تھے اور آج 1400 سال بعد بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آج یزید نفرت اور لعنت ملامت کا ایک استعارہ بن چکا ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ چپ رہے اور آج بھی بہت سے لوگ چپ ہیں اور ان برائیوں کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے جس پر ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ مگر کربلا کی مٹی میں آج بھی سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانی کی مہک رچی بسی ہے۔ یہ مٹی ہم سب سے ایک سوال کرتی ہے کہ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں یا یزیدیت کے ساتھ۔ واقعہ کربلا انسان کو فکری آزادی اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کا سبق دیتا ہے۔ سچ اور انصاف کے لیے قربانی دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا درس دیا۔ وہ ہر اس انقلابی کے لیے آزادی کا استعارہ ہیں جو کسی غاصب سے حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد میں کوشاں ہے۔